نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، سلسلہ ہے تکلیف نہ دیجیے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خصوصیت کے ساتھ میں وہ ہے جانوروں کو تکلیف نہ دیجیے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنا ناظرین یہ رحمتوں کا سبب بنتا ہے، برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتیں اس بندے پر نازل فرماتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے 10 رحمتیں، تو اب جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اب اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ برکتیں اس کو ملتی ہوں گی۔ اسی طرح جو اس سے زیادہ پڑھتا ہے، 1000 مرتبہ جو درود پاک پڑھ لیتا ہے، 5000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، تو اس کو کتنی بے شمار برکتیں اس کو ملتی ہوں گی۔ تو درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بہت زیادہ نصیب ہوں گی۔ اور تکالیف بھی ہماری، اگر ہم پریشان ہیں، تکالیف میں ہیں، تو ہم درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تکالیف جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے جو بگڑے کام ہیں وہ انشاءاللہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انسانوں کے جیسے حقوق ہیں کہ انسانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، تکالیف دینے کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں اس پر کہ لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے اور لوگوں کو فوائد پہنچائے جائیں۔ اس کے حوالے سے بھی بہت سارے فوائد اس کے روایات میں ذکر کیے گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق جانور، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ اس کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے بھی قرآن نے بھی منع کیا ہے، احادیث مبارکہ بے شمار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایسی روایات بہت ساری ملتی ہیں، جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ وہ پیاسا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ کیچڑ کے اندر، ایک روایت میں ہے کہ وہ کیچڑ کے اندر منہ ڈال رہا ہے۔ اب وہ کیچڑ سے تو پیاس بجھے گی نہیں، لیکن وہ شخص اوپر سے اترا نیچے اور اس نے کنویں میں جا کر، برتن بھی نہیں تھا اس کے پاس میں، موزے میں پانی بھرا اور کتے کو لا کر پلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سبب اس کی بخشش فرما دی۔ ایک جانور کو فائدہ پہنچانے کے حوالے سے آپ نے کتنی پیاری روایت سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو جہاں فوائد جانوروں کو پہنچائیں گے، ہمیں اس کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اسی طرح جانوروں کو نقصان جو پہنچایا جاتا ہے، تو نقصان پہنچانے کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جنہوں نے جانوروں کو تکالیف دیں اور ان کے لیے جو ہے وہ بعد میں وہی تکلیف دینا نقصان کا سبب بن گیا۔ تو آج انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں رکن ہند مشاورت حاجی شبیر صاحب جو ہے وہ شامل ہیں۔ ہم سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج حضور ہمارا ٹاپک ہے جانوروں کو تکلیف نہ دیجیے۔ جی جی، تو اس کے حوالے سے جانوروں کو جو لوگ تکالیف پہنچاتے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اب کون کون سے ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ جانور کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور کس کس طریقے سے، کس کس طرح جو ہے وہ تکالیف لوگ پہنچاتے ہیں جانوروں کو، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح انسانوں کو تکلیف پہنچنے سے درد بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، ٹینشن بھی ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، ایسے ہی جانوروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ جانور ہے تو ان کو مارنے سے یا پریشان کرنے سے ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے. اور کئی طریقے سے حمید الدین مدنی بھائی کے بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے. ابھی ہو سکتا ہے یہ ٹاپک جو شروع ہوا نا تو کئیوں کے دماغ میں یہ سن کر آنا بھی شروع ہو گیا ہوگا کہ وہ فلاں طریقے سے بھی میں نے جانور کو تکلیف پہنچائی تھی. جیسا کہ بعض مرتبہ بعض کتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کتا اگر حملہ کر رہا ہے یا کوئی آزمائش پہنچا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے کہ اپنی دفاع کی کوشش کریں. بعض مرتبہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو چھیڑتے ہیں, اس کو تکلیف پہنچاتے, اس کو مارتے, کوئی پتھر مار رہا ہوتا ہے, کوئی لکڑی مار رہا ہوتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, میں نے مسجد کے باہر دیکھا کتا لیٹا ہوا تھا, اس پر سے ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہیں ہوگی, رکشہ والے نے پوری رکشہ چلا دی. اب اس کا پیر جو تھا نا وہ اپائج ہو گیا, وہ پیر لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا. اسی طرح جن کے جانور ہوتے ہیں تو وہ اس کو مارنا, اس کو تکلیف پہنچانا. اسی طرح ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد دینا, اس کی کیپیسٹی ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ اس پر وزن ڈال دینا. اچھا وہ چل نہیں رہا تو بعض مرتبہ تھوڑا پریشان بھی کرتا ہے, اب اس کو اس پر مارا جاتا ہے. اسی طرح بھوکا رکھنا, پیاسا رکھنا, کیونکہ وہ تو بول نہیں سکتا مجھے پیاس لگی ہے, بھوک کے بارے میں وہ بول نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے, اس طرح بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور بھی کئی طریقے سے اگر بندہ غور کرے گا کہ جس طرح ہم کو جن جن طریقوں سے تکلیف ہو رہی ہے ان طریقوں سے جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جانور سیدھا سیدھا جا رہا ہے, اس کے اوپر پانی ڈال دینا, اس کو بھگانا یا اس طرح کی آوازیں نکالنا. اچھا چھیڑتے باقاعدہ کتوں کو یا دیگر جیسے بکری وغیرہ ہے اس کو بار بار چھیڑنا ہوتا نا, تھوڑا وہ حرکت کرتی ہے تو بازوں کو لطف اٹھا رہے ہوتے, مزہ اٹھا رہے تھے. اب اس میں بکری کو چھیڑے جانا, یہ بھی چبھانا کوئی چیز, یہ بھی اچھی گاڑی چیز پر چلتے ہوئے جو ہے وہ پاؤں رگڑتے ہیں, وہ کتا پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. بعض مرتبہ یہ دیکھا ہے میں نے 1 سے 2 مقامات پر دیکھا ہے کہ رات کو مطلب وہ گاڑی پر لوگ ہوتے اور وہ باقاعدہ پیر رگڑتے تو اس سے آواز آتی, تو کتا جو ہے خوف زدہ ہوتا ہے, پھر وہ بھونکتا ہے. اچھا یہ چھیڑنا بھی کہیں آزمائش میں نہ ڈال دیں. کبھی یہ کتے کو چھیڑا ہے نا تو یہ کبھی پکڑ لیا نا تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا, پھر نانی دادی اور جتنی بھی نسلیں نا سب یاد آ جاتی ہیں. تو بچنا چاہیے, اس طرح جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. جی تو ناظرین, جانوروں کو تکلیف ہم نے نہیں پہنچانی ہے. جو ہمارے رکن مشاورت نے چند ایک باتیں بتائیں کہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جانوروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں. ان طریقوں سے ہم نے گریز کرنا ہے. جیسے قصاب ہی کے حوالے سے بتایا کہ چند پیسوں کی خاطر اپنے لیے جو ہے وہ گناہ کا سامان کر رہا ہوتا ہے. وہ پیسے ہیں اگرچہ ٹھیک ہے مل جائیں گے زیادہ, وہ نہیں ملیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ادھر جو ہے وہ ایک گناہ کا سامان ہم نے اپنے لیے کر لیا ہے. اور اسی طرح دیگر جو تکالیف وغیرہ کے معاملات جو ہو رہے ہوتے ہیں, جو بیان کیے گئے ہیں, اس سے انشاءاللہ ہم بچیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا جو ہے وہ جانور پر شفقت کرنا, رحم کرنا یہ پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. حدیث پاک میں حمید الدین مدنی بھائی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, ان جانوروں پر اچھی سواری کرو اور جب ضرورت نہ ہو تو ان سے اتر جاؤ. کیا بات ہے, حدیث پاک کتنی پیاری جو ہے وہ, کتنی پیاری تربیت اور ہماری تعلیم ہے کہ ضرورت نہیں ہے تو مت بیٹھو, اتر جاؤ. راستوں اور بازاروں میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بنا دو. کیا بات ہے, کیونکہ کئی سواری کے جانور اپنے سوار سے بہتر اور اس سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی پیاری بات بتائی گئی. دین اسلام نے جو کتنا پیارا درس دیا. ان کے بھی حقوق ہے نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم ایک فتح کی خوشخبری لے کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم آپ کو خوشخبری سنائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا تم ٹھہرے کہاں پر ہو؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ ٹھہرے. آپ نے فرمایا میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ, کہاں ٹھہرے میں دیکھ لیتا ہوں. گئے, آپ نے جیسے ہی پہنچے جو جانور تھے سواری کے اس کو دیکھنا شروع کیا اور غور سے دیکھتے رہے. پھر فرمایا تم لوگ ان سواریوں کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا فرماتے ہیں؟ تم ان سواریوں کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم نہیں جانتے کہ ان جانوروں کا بھی تم پر حق ہے. واقعی جس طرح ہمارے اہل خانہ کا ہم پر حق ہے, ہمارا ان پر حق ہے, ان کا ہم پر حق ہے, اس طرح جو جانور ہیں ان کے بھی حقوق ہیں.
جانور اور ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تکلیف تو نہ پہنچاؤ. نقصان بھی نہ پہنچے. آپ نہیں پانی پلا سکتے، نہیں چارہ کھلا سکتے، نہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کم از کم تکلیف تو نہ پہنچائیں. تکلیف تو نہ پہنچے. تکلیف نہ پہنچائیں. حاضرین، فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہیں پہنچانی چاہیے. ہمیں جتنا ممکن ہو اتنے فائدے ہی پہنچانے چاہیے. دین اسلام نے کتنا پیارا درس دیا ہے کہ ہم سواری پر ہیں، اگر ضرورت نہیں ہے، ہم پہنچ گئے تو فوری طور پر جو ہے وہ اتر بھی جائیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جانوروں کو تکلیف دینے کے حوالے سے نقصانات بھی کچھ بیان فرمائے کہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں جانوروں کو تکلیف دینے میں. واقعی جس طرح انسان کا دل دکھتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اسی طرح جانور ہیں. اچھا، جانور جو ہے نا، انسان تو کسی کو فریاد بھی کر سکتا کہہ بھی سکتا ہے. کہہ بھی سکتا ہے، جانور کس کو فریاد کرے گا سوائے اللہ کے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے. ہاں، ایک حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چڑیا کو بلا ضرورت قتل کرے گا تو وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے عرض کرے گی، اے میرے رب، فلاں نے مجھے بلا ضرورت قتل کیا تھا، کسی نفع کے لیے قتل نہیں کیا. اللہ کی بارگاہ میں وہ فریاد کرے گی. اور اس کے علاوہ جانوروں کو تکلیف دینے کے معاملہ جس سے بعض مرتبہ دنیاوی بھی ہوتے ہیں، جیسے میں نے کتے کی مثال دی، اسی طرح بعض مرتبہ کوئی جیسے بھینس وغیرہ ہے جا رہی ہے، اس کو آپ نے چھیڑا تو بعض مرتبہ دنیا میں بھی اس کی تکلیف پہنچتی ہے، صحیح. وہ پھر حملہ کر دیتی ہیں. بعض اس طرح کے کیسز بنے ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے تکلیف نہیں پہنچائی، آپ سے پہلے کوئی تکلیف پہنچا کر گیا تھا، تو بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے نا، کسی کا غصہ کسی پر اتر جاتا ہے، تو کوئی چھیڑے نا، ہو سکتا ہے یا تو آپ کو تکلیف پہنچا دے گی، یا تو آپ کا غصہ اور جگہ بھی اتر سکتا ہے تو کہیں اور کو تکلیف نہ پہنچا دے. اس طرح کی فی الوقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے کہ جانور نے اٹھا کر گرا دیا، پٹک دیا، مار دیا. اس طرح کے بھی کیسز بن جاتے ہیں. کوئی بائک لے کر جا رہا تھا، اس کو ٹکر لگا دی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہیں، کسی اور نے تکلیف پہنچائی تھی اور کئی معاملہ بن گیا. اس کے علاوہ یہ تو دنیاوی نقصانات بھی ہے، اخروی نقصانات بھی ہے. اخروی نقصانات تو یہاں تک ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ کیسے کیسے مطلب آزمائش کے معاملات ہوتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور اس پر ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی. اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے. یعنی اس نے بلی کو قید کر دیا تھا، کھانا پانی نہیں دیا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، تو اس کو اسی تکلیف میں مبتلا کیا گیا. تو یہ بھی واقعی بڑی آزمائش کا معاملہ ہے. اور ایک روایت میں نا کہ قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، حقوق اس کے بھی ادا کروائے جائیں گے. یعنی دنیا میں سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ مارے ہوں گے تو اس کا بھی حق قیامت کے دن دلوایا جائے گا. حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے اس معاملات میں، مگر اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے تو ان کو بھی حق دلوایا جائے گا. تو اب جس نے جانوروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا پھر بنے گا کیا؟ کتنی آزمائش کا معاملہ ہوگا. اور کہیں اللہ نہ کرے جن جانوروں کو تکلیف پہنچائی، اگر یہ جانور ہماری قبر میں آ گئے، اللہ نہ کرے جہنم میں اسی کے ذریعے سے ہمیں عذاب دیا گیا، ہم کیا کریں گے؟ کہاں بچ کر جائیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ یعنی اس معاملے میں نا ڈرنا چاہیے. ایف جی این چینل کے ناظرین، ڈریے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے. کہیں یہ جانوروں کو، پرندوں کو تکلیف پہنچانا، ہاں چڑیا کو بھی بعض مرتبہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کبوتروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کئی اس طرح کے چرندے پرندے ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہیں. تو کل کہیں یہ ہمارے لیے عذاب کا، تکلیف کا سبب نہ بن جائے، کہیں دنیا میں بھی آزمائش نہ ہو جائے، آخرت میں بھی آزمائش نہ ہو جائے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو ہمیں اپنے آپ کو ان معاملات سے
بچانا چاہیے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بعض اوقات وہ راہ چلتے ہوئے بھی اس طرح کے معاملات، بلی ہے گھر میں نظر آئی، اب بیٹھی ہے، اس کو بھی جو ہے نا وہ پاؤں لگا کے اور چلنے کا سلسلہ ہو گیا. بعض اوقات اوپر کی منزل پر ہے اور بلی کو لات ماری، وہ نیچے آ گئی، مر گئی. اب بتائیں کہ بلی کے حوالے سے تو ہم نے سنا بھی کہ اس کو تکلیف پہنچانے کے جو ہے وہ نقصانات کیا کیا ہیں. تو ناظرین، تکالیف پہنچانے کے حوالے سے ہم نے جانوروں کو تکالیف پہنچانے کے حوالے سے بچنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے یہ باعث ہلاکت ہو جائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہمارے لیے یہ نہ بن جائے. اور جانوروں کے حوالے سے تو روایات میں موجود بھی ہیں، جیسے پال بھی رہے ہوتے ہیں جانور گھروں میں، بہت سارے جو ہے وہ شوق ہوتا ہے جانور پالنے کا، لیکن اب ان کو جو ہے نا وہ چارہ پانی دینے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سینسیٹیو رہنے کی حاجت ہوتی ہے. بہت زیادہ. اس میں تو جو طریقہ جانتا ہے نا پالنے کا، دیکھیں میرا اور آپ کا شوق ہونا ایک الگ چیز ہے، مگر اپنے شوق میں کسی کو تکلیف میں تو نہیں ڈال سکتے. تو اگر پالنے کا طریقہ آتا ہے تو پالے. اور اس میں بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ بول نہیں پائیں گے، بھوک لگی ہے تو بول نہیں پائیں گے، پیاس لگی تو بول نہیں پائیں گے. تو جو اگر پالتا ہے تو پہلے تو اس کا طریقہ بھی سیکھیں، دیگر ان کی آسانی کے معاملات بھی دیکھ لیں، اور تیسرے نمبر پر کھانا پانی ہے نا بار بار دن میں 70 مرتبہ ہو سکے تو مبالغہ ہے کہ ان کو دیتا رہے. وہ مانگیں گے نہیں، ہمیں سامنے سے دینا ہوگا. وہ تھوڑی کوئی آواز لگائیں گے لاؤ پانی بھیجو، کھانا بھیجو. تو یہ بار بار دینا پڑے گا. جب پیاس لگے پی لے، جب بھوک لگے کھانا کھا لیں. تو واقعی آتا ہے اور صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ شوق پورا کرنے میں ان کو اپنی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے اور قیامت کے دن ہم آزمائش میں آ جائیں. جانور بھی وہ پالیں جو مانوس ہو سکتے ہوں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے مانوس نہیں ہوتے، وہ جو ہے وہ مر جائیں گے لیکن ہم سے مانوس نہیں ہوں گے. کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے جانور ہیں جو پالتے ہیں وہ ہم سے مانوس ہو جاتے ہیں. تو ایسے جانور جن کو معلومات ہے ان سے معلومات لے کر، ہمارا شوق ہے ٹھیک ہے پالیں، لیکن جو ہے وہ ان کے چارہ پانی کا خیال بھی خوب زیادہ رکھیں. آج ہوتا یہ ہے 2-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں سنبھلتے نہیں ہیں، بس پریشان ہوتے ہیں، بہت تکلیف پہنچاتے، یہ ہے وہ ہے. اب جناب صحیح معنوں میں ان کو سنبھالا جائے، ان کی خدمت، ان کی تربیت کی جائے. اب یہ نیا کام بندہ لے لیتا ہے جس کا حقیقت میں تجربہ کتنے لوگوں کو ہے، تو پھر کہیں اللہ نہ کرے ہماری وجہ سے تکلیف پہنچ کر ہم آزمائش میں نہ آئیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی بہت پیارا جو ہے وہ انداز ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جانوروں کے معاملات میں کہ ان کو تکالیف دینے کے حوالے سے کتنا زیادہ جو ہے وہ بچا کرتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں ان کے اس حوالے سے کیا وہ معاملات ہیں اور کیسے وہ حساس طبیعت ہوا کرتے تھے، جانوروں کو تکلیف نہ پہنچے. اس حوالے سے اللہ کا نیک بندہ کون، اس کے بارے میں حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے قرآن پاک کی آیت اس کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، ترجمہ کنز الایمان. بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی نیک بندے وہ ہے جو چونٹیوں کو بھی اذیت نہ دے، چونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دے، وہ نیک ہے. اب اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہے. میں صحابی رسول کا واقعہ سناتا ہوں. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو طریف عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونٹیوں کے لیے روٹی چورا کر کے، چھوٹے چھوٹے چورا کر کے رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ بھی ہماری پڑوسی ہے، ان کا بھی حق ہے. صحابہ کرام کا انداز ہے، ان کا چونٹیوں کے ساتھ یہ انداز ہے، تو آپس میں ان کا انداز کیسا ہوگا. سنتے نا تو واقعی جب ان کے انداز، ان کے معاملات سنتے تو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ یار ان کی آپس میں کتنی محبت، یعنی یہ چونٹیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اپنے گھر والوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے ساتھ والوں کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے. اسی طرح امیر علیہ سنت کا واقعہ ہے. بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، جن کے فیضان سے میں اور آپ FGN چینل دیکھ رہے ہیں. آپ دامت برکاتہم العالیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی اسلامی بھائی نے آپ کے سامنے کیلے لا کر رکھے. آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی، جس کو اپنی گجراتی میں بولتے کیڑی، یہ اس پر بےتابانہ انداز میں گھوم رہی تھی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. آپ نے غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ اپنے قبیلے سے بچھڑ گئی ہے. جہاں سے لائے وہاں پر اس کا قبیلہ ہوگا، کیونکہ چونٹی جو نا یہ قبیلے کے ساتھ رہتی ہے نا، ایک دم جھنڈ کے ساتھ ہوتی ہے، اکیلی نہیں ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ
اس کو اگر جہاں سے لائے تھے نا، اس چونٹی کو اگر وہیں پہنچا دیا جائے، یہ بیچاری پریشان دکھ رہی ہے، کیا بات، ادھر سے ادھر جا رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے. وہ اسلامی بھائی گئے اور وہ چھلکا جو تھا وہ وہاں رکھا اور واپس آ گئے. کیا بات، یعنی بزرگان دین کا انداز ہوتا ہے نا، کیسا دل میں رحم. سبحان اللہ. نہیں، چونٹی کے ساتھ ان کی رحم کا یہ عالم ہے، تو انسانوں کے ساتھ ان کے رحم کا عالم کیا ہوگا. صحیح، سبحان اچھا، اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن پر پہنچے. اچھا، تو اپنے بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ واش روم میں گئے، واش بیسن میں گئے، باتھ روم میں گئے، تو وہ چونٹیاں آ رہی ہے جا رہی ہیں. صحیح، آپ کافی دیر تک ہاتھ نہیں دھوئے، آپ اس ویٹ میں رہے کہ چلی جائیں. کافی دیر کے بعد وہ چلی گئی، بعد میں آپ نے ہاتھ دھوئے، اس لیے کہ میں جیسے نل کھولوں گا تو یہ ساری پانی میں بہ جائیں گے. بہ جائے گی، مر جائے گی. تو آپ نے ویٹ کیا، جب آگے پیچھے ہوئی پھر آپ نے ہاتھ دھوئے. یعنی اس کا بھی خیال رکھنا. اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے کئی واقعات ہیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے، ان کے صدقے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین. کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کتنا پیارا واقعہ ہے. واقعی واقعات کو سن کر حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی ان کے بارے میں بھی اس طرح کا واقعہ ہے کہ جسم پر مچھر بیٹھ جاتا تو اسے نہ ہی خود اڑاتے ہیں اور نہ کسی کو اڑانے دیتے ہیں مچھر، بلکہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جو خون اس کے حصے میں لکھ دیا ہے وہ پی رہا ہے. اور جب آپ دھوپ میں چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی ٹڈی آپ کے کپڑوں میں سایہ دار جگہ پر بیٹھ جاتی تو جب تک اڑ نہ جاتی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی جگہ ٹھہرے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا ہے. اسی طرح جب آستین پر بلی سو جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا تو آستین کاٹ دیتے ہیں مگر بلی کو نہ جگاتے ہیں، کیا اور نماز سے فراغت کے بعد آستین کو دوبارہ سی لیتے ہیں. سبحان اللہ. کیا انداز ہے ان کا یار بزرگان دین کا، کہ جانوروں کے ساتھ ان کے انداز. مچھر حالانکہ اپنے تو مچھر بیٹھے تو ویسے ہٹانا چاہیے، تکلیف دے رہا ہے، پرابلم کر رہا ہے، مگر ان کا اپنا ایک مزاج تھا کہ اس کے مقدر میں جو خون لکھا یہ پی لے. تو یہ تکلیف برداشت کرتے تھے مگر تکلیف دیتے نہیں تھے. ہمارے کیا ہے کہ تکلیف برداشت تو کرنی نہیں ہے مگر دینی ضرور ہے. یہ اس طرح کا مزاج پایا جاتا ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں بول بالے میری سرکاروں کے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی. اور واقعی ہمارے جو ہے وہ ہم واقعی ایسے آقاؤں کے بندے ہیں کہ جن کے واقعات آپ نے ناظرین سنے ہیں. کیسے پیارے پیارے واقعات کہ یہ چونٹی کو تکلیف دینے کے حوالے سے بھی کتنے زیادہ حساس طبیعت ہوا کرتے تھے کہ کہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، کہیں جو ہے نا وہ اس کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو جائے، کہیں ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائے. وہ اپنے قافلے سے اگر الگ ہو گئی ہے تو قافلے تک پہنچانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک حساس طبیعت ہمارے بزرگان دین ہوا کرتے تھے. بس اللہ ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جانوروں پر رحم کرنے کے حوالے سے فوائد کچھ بیان فرمائیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں اگر ہم جانوروں پر رحم کرتے ہیں اور جانوروں کو تکالیف سے بچاتے ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ جانوروں کو پریشان نہیں کرتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد بہت فرمائیں. سارے واقعی جانوروں پر رحم کرنا نا یہ واقعی بہت بڑے ثواب کا کام ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کو تکلیف نہ پہنچانا، صحیح، تو ایک طریقے سے آپ گناہ سے بچ گئے. صحیح. اور دوسرا ان کو تکلیف نہ پہنچانے کا ایک درد ہونا، ایک سوچ ہونا، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. صحیح. اور دوسرا آپ نے اس پر رحم کیا، آپ نے اس کی ہیلپ کی، آپ نے اس کی خدمت کی، تو اس کا اجر اللہ دے گا. اور واقعی اللہ کی مخلوق پر رحم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے. اور سب کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے بے شک. تو آپ اس کی مخلوق پر رحم کریں گے اللہ ہم پر رحم فرمائے گا. حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ سبحان تعالی، اللہ. آپ کا نام بھی بڑا مشہور ہے، آپ کے کام بھی، آپ کی کتابیں بھی، ساری چیز آپ کی مشہور ہیں. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو وصال کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بی کا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ. آپ تو ہے ہی ہے مگر جب کسی کے بارے میں جملہ سنتے ہیں نا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، تو بس وہ تمنا ہوتی ہے کہ زندگی کی بازی لے گئے نا. اللہ کرے ہمارے ساتھ بھی ہو کہ کہا جائے کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، میرے رب نے مجھے بخش دیا. جو بخشا گیا نا اس بات کی گارنٹی اس کا ایمان سلامت، وہ ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہوئے. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا اللہ پاک نے
مجھے بخش دیا. پوچھا مغفرت کا سبب کیا بنا, کس سبب سے, کس ریزن سے آپ کی مغفرت ہوئی؟ فرمایا ایک مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میری قلم پر بیٹھ گئی. اچھا, پہلے وہ قلم دوات لکڑی کے جو ہوتے تھے, تو اب اس میں جو سیاہی تھی, انک تھی, تو وہ مکھی بیٹھی اور وہ انک پینے لگی. اچھا, تو میں اتنی دیر تک لکھنے سے بچ گیا. میں نے نہیں لکھا کہ یار یہ پی رہی ہے نا, پی لے, پی کر چلی جائے. اس نے پی لیا, پی کر چلی گئی. تو اللہ پاک نے اسی عمل کے سبب میری مغفرت فرما دی. سبحان اللہ, سبحان یعنی رحم, مکھی پر رحم کرنے کے فائدے تو دیکھیں کیا بات. کہ اللہ پاک کیسا رحیم و کریم. حالانکہ آپ کی عبادتیں, آپ کا تقوی, آپ کی پرہیزگاری, آپ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کی کہتے ہیں تحریر, آپ کا علم, یہ بڑا مشہور ہے. تو کہتے ہیں کس بات پر اللہ راضی ہو جائے, کون سی ادا پسند آ جائے, کس عمل پر اللہ راضی ہو جائے, کس عمل پر اللہ بخش دے. تو ان کی بخشش کا جو سبب بنا یہ مکھی پر رحم کرنا, اس کی کہتے ہیں ہیلپ کرنا, یہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا. اسی طرح کہ رحمت حق بہانہ می جویت, رحمت حق بہانہ می جویت. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قیمت طلب نہیں کرتی, وہ تو بہانہ ہی تلاش کرتی ہے کہ ہمارا کون سا عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. اور بھی اس طرح کے بزرگان دین کے ماشاءاللہ کئی واقعات ہیں کہ الحمدللہ عز و جل انہوں نے جانور پر رحم کیا. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کر کے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بخش دیا؟ کیا بات. آپ فرماتے ہیں میں اپنے نیک اعمال شمار کرنے لگا. تو مجھے جب یہ سوال ہوا نا تو میں اپنے نیک اعمال کو کاؤنٹنگ کرنے لگا کہ یہ نیک عمل ہوگا, وہ نیک عمل ہوگا. اللہ پاک تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے. آپ اپنے فرماتے کہ نیک اعمال شمار کرنے لگا جو نجات کا ذریعہ بن سکتے تھے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے ان اعمال میں سے کسی عمل کے سبب تیری بخشش نہیں فرمائی. تو جو سوچ رہا ہے اس میں سے کوئی بھی عمل نہیں ہے. میں نے عرض کی الہی پھر تو نے کس سبب سے میری مغفرت فرمائی؟ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ تم بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے کہ تم نے ایک بلی کو دیکھا جسے سردی نے کمزور کر دیا تھا. اس پر ترس کھاتے ہوئے تم نے اسے اپنے جبے میں چھپا لیا تاکہ وہ سردی سے بچ جائے. پس بلی پر رحم کی وجہ سے میں نے آج تم پر رحم فرمایا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے یار. اور اب سردیوں کی سیزن بھی شروع ہو رہی ہے نا, اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں رات کو جانور اپنے سوچتے کہ ان کا تو چمڑا ایسا ہے, ان کا تو جسم ایسا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, مگر لگتا ہے کہ کیفیت جیسا کہ امیر سنت کے بارے میں آتا ہے. آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے گھر کے باہر ایک گدھا لیٹ گیا, اس کو کوئی پرابلم ہو رہی تھی تو میں اس کو دیکھتا رہا. کافی سالوں پہلے کی بات ہوگی. تو اب وہ جیسے ہی سر زمین پر رکھنے جاتا اس کو تکلیف ہوتی تھی, تو پھر سر اوپر کر لیتا, پھر زمین سے ٹیکنے جاتا. آپ کو محسوس ہوا کہ اس کو سر ٹیکنے پر پرابلم ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا, گدڑی, پرانی جو گدڑی تھی لا کر اس کے سر کے پاس رکھ دی. اب اس نے اس کے اوپر سر رکھا تو اس کو سکون مل گیا. اس نے سر رکھا, اس کو پھر اٹھایا نہیں. کافی دیر تک وہ اس طرح لیٹا رہا نا, اس کو گردن زمین پر ٹیکنے سے پرابلم ہو رہی تھی. آپ فرماتے مجھے بعد میں اس کے وہ نا ہاؤ بھاؤ ہوتا ہے جانور کا, ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ شکریہ ادا کر رہا. کیا بات ہے. تو یہ مطلب ہے بزرگان دین کے, مطلب کہتے ہیں نا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے, اور واقعی ان کی بارگاہ میں جو جائے وہ خالی بھی نہیں لوٹتا. ایک رحم سے ان کے دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو اللہ کرے ہمارا دل بھی نرم ہو جائے, پاک ہو جائے, صاف ہو جائے. آج تو مطلب لوگوں کی نہیں پڑی نا, لوگوں کا مال کھانا, لوگوں کے کہتے ہیں نا جان کھانا, اس کی بندے کو نہیں پڑی, تو وہ جانور کو تو کس کہتے ہیں نا شمار میں لائے گا. تو واقعی اللہ کرے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سب سے محبت ہو جائے, ہر نیک بندے سے, ہر عاشق رسول سے محبت ہو, جانور سے بھی ہم محبت کریں, خیر خواہی کریں, کم از کم تکلیف تو نہ پہنچائیں. ہو سکتا ہے یہ محبت کرنا, رحم کرنا, خیر خواہی کرنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. بعض اوقات جیسے گدھے ہی کو لے لیا جائے, اب دیکھو تو جو تعمیری کام چل رہے ہوتے ہیں, اب اس میں وہ سریے وغیرہ ڈال کر وہ اتنا زیادہ جو ہے نا, وہ حالانکہ وہ ان کی اتنی استطاعت کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے, صحیح ہے, لیکن وہ اس پر جو ہے نا وہ لادے ہوئے ہوتے ہیں
اور وہ نہیں چل رہا ہے تو وہ مارنے کا اور وہ جو سلسلہ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ناظرین تکلیف اس میں کا سبب ہیلپ بن کر رہا سکتے ہوتا ہیں ہے۔ جی جس کے وہاں گدھے پر سامان آ رہا ہے، وہ اگر جو سامان لے کر آنے والا ہے نا اس کو اگر تھوڑا 2 پیسے دے دینا اس نیت سے کہ بھیا سامان کم ڈال، میں پیسے پورے دے دوں گا، صحیح، تیرا ہوتا نہیں وہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اتنا لانا ہے تو اس کو پھر رقم دی جائے گی، یوں بھی خیر خواہی کر سکتے تو لا کم بھلے مال ہو میں انشاءاللہ پیسے دے دوں گا، تو یہ بھی خیر خواہی کرنا ہو سکتا ہے، نجات کا ذریعہ بن جائے، اللہ بہت راضی ہو سارے جائے۔ ذرائع ہیں خیر خواہی کرنے کے بھی، کہیں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تکالیف جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہیں، تو ہم وہاں پر کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ تو اپنے ہی انداز سے وہاں کچھ نہ اسی کچھ خیر طرح خواہی جانور کو دیکھے محسوس ہو رہا ہے پیاس لگی ہے، صحیح، پانی پلانے کا انتظام کر دیں، پاسبل ہے تو گھر پر اگر اس طرح کی چیزیں اوپر رکھ دیں، جی جی جی، چرندے پرندے آ کر پانی پی لیا کریں، دانے ڈال دیا کریں، اگر پاسبل ہے دکھ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس کھانے کی چیز ہے اگر وہ ہم کھلا دے اسے، یہ جن طریقے سے کہتے ہیں نا دل جیسے بھی اللہ کرے ممکن بس وہ ہو۔ نرمی پیدا ہو، رحم پیدا ہو اور ہم ان کی خیر خواہی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین آمین، اللہ کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگان دین کا جانوروں کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت پیارا انداز ہم نے سنا بھی کہ وہ کیسا جو ہے وہ خیال رکھا کرتے تھے کہ کہیں جو ہے نا وہ تکلیف کا سلسلہ کسی جانور کو نہ ہو جائے۔ تو یہ ہم نے چند ایک چیزیں سنی اس کے حوالے سے کہ مزید اگر آپ کچھ اس حوالے سے بزرگان دین کے واقعات بیان ایک اگر آپ واقعہ سناتا ہوں، یہی حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو جانوروں سے مطلب کسی خیر خواہی فرماتے تھے، کیسا رحم دل آپ کا تھا کہ ایک مرتبہ ایک خارش زدہ کتے کو دیکھا، یہ ہوتا ہے نا خارش ہو جاتی، کھجلی کھجلی ہو اور اس کی پوری مطلب کھال ایک طریقے سے بال سارے نکل جاتے اور اس کی کیفیت پوری چینج ہو جاتی ہے نا، تو آپ نے ایک مرتبہ خارش زدہ کتے کو دیکھا جسے بستی والوں نے باہر نکال دیا تھا، اچھا، آپ اسے جنگل میں لے گئے اور اس پر سائبان بنایا، اس کو سایہ پہنچا ایسی جگہ بنا دی، نیز اسے کھلاتے پلاتے جنگل میں اس کو کھلاتے پلاتے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے تھے، کیا بات، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھرپور توجہ کے نتیجے میں جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اسے گرم پانی سے نہلا کر اجلا کر دیا، کیا بات، اس کی طبیعت جب درست ہو گئے تو نہلا بھی دیا اور اس کو اجلا کر دیا۔ سبحان کیسا خیال رکھنا، مطلب کتے کے ساتھ بھی یہ انداز اور یہ خیر خواہی کرنا، یعنی یہ انسانوں کے ساتھ کتنی خیر خواہیاں کرتے ہوں گے، کیسی مطلب ان کے بھلائی میں کے وہی سوچ رہا معاملات تھا ہوتے کہ ہوں گے۔ جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں بھی وہی آ رہا تھا کہ یہ جب ان کا جو ہے نا وہ انداز یہ جانوروں کے ساتھ میں، چونٹی کے ساتھ میں، مکھی کے ساتھ میں ہمارے بزرگان دین کا جو انداز اتنا پیارا ہوا کرتا ہے تو یہ انسانوں کے ساتھ کتنے رحم دل کر ہوا بھلا کرتے تو ہیں۔ ہو بھلا، کر بھلا تو ہو بھلا، واقعی یہ بھلائی والے لوگ تھے نا، بھلائی ان کے صدقے اللہ ہمیں بھلائی نصیب کریں۔ آمین۔ واقعی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کریں، گھر والوں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کریں۔ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، صحیح، کب موت آ جائے گی، چلے جائیں گے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک ایک بادش زمین کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایسی لڑائیاں ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ سالوں کے سال بولتے نہیں ہیں، جنازوں میں نہیں جاتے ہیں، قتل و غارت گری قتل و غارت گری تک کے معاملات آ جاتے ہیں۔ اب کیا لے کر کے جائیں گے؟ اچھا، جو اس طرح کی کیفیت میں ہوتا نا، لڑائی جھگڑے مار دھاڑ گالی گلوچ نا اتفاقی، اس سے نہیں بنتی اس سے نہیں بنتی، وہ خود ٹینشن میں رہتا ہے، پریشانی میں سکون ہوتا نہیں اس کو لگتا ہے اچھا اس کو بیماری بھی ہو نا، پیٹ میں بھی درد ہو نا تو کیا ہوگا پتہ ہے، کچھ کروایا کسی نے، میرے بہت سارے دشمن ہیں، ارے بھیا دشمن کیوں بنا کے رکھے ہوئے ہیں؟ ایک بڑی ہستی کے بارے میں سنا ہے، ان کا بڑا چرچا تھا، وہ اپنے دوستوں کو کبھی دشمن نہیں بننے دیتے تھے اور دشمنوں کو دوست بنا لیا کرتے تھے، اور ہمارا حال ہے کہ جو ہوتے اس کو بھی دشمن بنا، اب ہوتا یہ کہ 2-4 مطلب نہیں بنتی ہوتی تو اب 2-4 دن بخار نہیں اترا نا تو پھر دماغ میں گھومنا شروع ہوتا ہو نہ ہو کسی نے کرا، کون نیورا بیٹھا ہے، کسی کے پاس ٹائم کہاں ہے کہ آپ پہ کروانے کا کام شروع کر دیں گے، آپ اتنے بڑے کتنے ہو گئے کہ آپ پہ کوئی کروانا شروع کر دے گا۔ ہوتا ہے بیماری کا مسئلہ، کوئی دوسری پرابلم ہوتی ہے، اچھا پہنچتے بھی ایسے لوگوں کے پاس ہیں کہ آنکھ دیکھ کر بولتے کچھ نہ کچھ ہو گیا لگتا ہے، تو اب اس کو بھی کسٹمر مل گیا اور آپ کو بھی کہتے ہیں نا وہ جو چاہتے تھے کہ کچھ ہوا ہے کسی نے کچھ کروایا ہے وہ مل گیا، تو یوں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں میں پڑھنا، چند دنوں کی مختصر زندگی ہے،
اس کو بندہ خوشحالی کے ساتھ کہتا ہے سب کو خوشی بانٹو، سب کی خیر خواہی کرو، اللہ پاک آپ کو بھی خوشی عطا فرمائیں گے. سب کی خوشی میں خوش رہو، کسی کو تکلیف پہنچی تو اس کے غم میں شامل ہو جاؤ، تو اللہ پاک آپ کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ فرمائے گا، خیر کا معاملہ فرمائے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ. بس اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. ناظرین، جانوروں کو تکلیف نہ پہنچائیے، تکلیف نہ دیجیے. اس کے حوالے سے آج ہم نے بہت سارے مدنی پھول ہمارے آئے ہوئے مہمان سے ہم نے سماعت کیے ہیں. تو جانوروں کو تکلیف نہ دینے کے حوالے سے ہم جو ہے وہ جو مدنی پھول ہم نے سنے اس کے مطابق آپ جو ہے وہ عمل کی کوشش کریں. جو جانور بالخصوص جو پالنے والے ہیں، جو جانور پالتے ہیں یا جن کے کاروبار ہی ایسے ہوتے ہیں، جو دودھ وغیرہ کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ گائے ہے، بھینس وغیرہ ان کو پالتے ہیں، لیکن اب ان کے نہ بیٹھنے کا خیال کرتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا وہ جہاں رہتے ہیں تو فرش بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات اتنا گندا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ان کی گندگی، پھر پیشاب وغیرہ اور یہ سارے معاملات، اب نہ ان کے بیٹھنے کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے اور نہ جو ہے وہ ان کو سکون کے ساتھ میں ایک رہائش کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی. بعض جگہ پر جہاں ہے تو بہت اچھا ہے، جہاں نہیں ہے تو ناظرین یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہم سے سوال ہونے ہیں کہ اگر ہم نے تکالیف دی ہیں جانوروں کو دنیا کے اندر تو اس کے بارے میں بھی ظاہر سوال ہونا ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے. اور کہیں ہم نے جو ہے وہ تکالیف دی اور اسی معاملے کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پکڑ فرما لی تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہاں تو ایک ایک نیکی کے حوالے سے جو بندہ ادھر ادھر پھر رہا ہوگا نا کہ آج جو ہے نا وہ ایک نیکی مل جائے، نہ باپ بیٹے کے لیے، نہ ماں بیٹی کے لیے، وہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا قیامت کے دن، تو وہاں نیکی کہاں سے لائیں گے؟ تو جانوروں کو تکلیف جو ہے وہ دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بربادی کا، ہلاکت کا سبب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بن جائے. تو جانوروں پر رحم کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے گا. اور جب اسلام نے جانوروں پر رحم کرنے کے حوالے سے اتنی زیادہ جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے، بزرگان دین کا انداز ہم نے سماعت کیا ہے، تو انسانوں کے ساتھ بھی رحم دلی ہو، جیسا کہ ہم نے مدنی پھول سنے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ایک اچھے تعلقات ہم قائم کریں، محبت کے ساتھ میں رہنے کے معاملات ہمارے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے نتائج جو ہے نا ہمیں بہت اچھے ملیں گے. ہم خود بھی خوشحال رہیں گے، ہمارے آس پاس کا جو پڑوس ہے، ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہے وہ بھی انشاءاللہ خوشگوار رہے گا. اور جانوروں کو ہم اگر فوائد پہنچاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوشی جو ہے نا وہ بہت زبردست خوشی ہمیں ملیں گی. کبھی آپ جانور کے ساتھ میں جو ہے نا وہ چاہے بلی ہے، چاہے کتا ہے، یا اور جو چونٹی وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے جانور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں آپ کبھی حسن سلوک یا ان کو فائدہ پہنچا کر دیکھیں تو صحیح. آپ اپنے گھر میں جو ہے نا وہ پانی کا اہتمام جو ہے نا وہ سائیڈ میں رکھیں آپ، کہ وہ جانور پانی پی کر جائے گا تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. اسی طرح جو ہے نا وہ بلی ہے، کتا ہے، اور جو جانور ہیں وہ کہیں تکالیف میں اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تکلیف میں ہے، سردی ہے، کہیں جو ہے نا وہ کتا ہے تو وہ ٹھٹر رہا ہے، بلی ہے تو باہر سردی کی وجہ سے وہ ٹھٹر رہی ہے، تو کچھ ایسا موٹا کپڑا ہے وہ ان کے اوپر جا کر ڈال دیں. تو وہ جیسا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہم نے واقعہ سنا نا اس حوالے سے، تو یہ ہم کریں گے نا تو دیکھیں ایک ایسا دلی سکون ملے گا، ایسی خوشی ملے گی نا آپ کو، آپ اندازہ کر کے دیکھیں آپ کہ وہ خوشی آپ کو دوسری چیزوں میں نہیں مل رہی ہوگی. تو اللہ کریم ہم سب کو جانوروں پر، انسانوں پر رحم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، ہمارا یہ ویکلی سلسلہ ہوتا ہے ایف جی این چینل کے، اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں. ایف جی این چینل دیکھتے رہیں آپ، اور جو سلسلے آتے رہتے ہیں بہت پیارے پیارے سلسلے ہوتے ہیں، اس کو آپ سماعت کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اور دوسروں کو بھی اس کی لنک جو ہے وہ فارورڈ کرتے رہیں گے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی. اللہ کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. آئندہ انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں گے. اپنا خوب خیال رکھیے گا، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا.